بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا، رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟ بھائی داڑھی والے کو ترجیح دینا چاہیے۔ آج کل یہ بہت بڑا رواج، بہت برا رواج پھیل گیا ہے کہ داڑھی کٹانا تو کبیرہ گناہ ہے۔ کم از کم امامت کے مصلی پر جو اتنی مقدس جگہ ہے وہاں تو ایسے شخص کو کھڑا کرنا چاہیے نا جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، اعفوا اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ۔ تو تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑھی نہ کٹائیں۔ اس کی وجہ سے یہودی بھی اب تک داڑھی رکھتے ہیں، تو یہودیوں سے عبرت حاصل کر لیں کہ انہوں نے اپنی تورات پر داڑھی کے معاملے میں عمل کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہودیوں کے جتنے مذہبی اسکالرز ہیں وہ بڑی بڑی داڑھیاں ہوتی ہیں ان کی، مسلمانوں کے مذہبی اسکالر اتنی داڑھیاں۔ تو کیا آپ کی بات میں لوگ اثر ہوگا؟ لوگ کہیں گے خود تو عمل کر نہیں رہے، ہمیں بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں۔ تو اور پھر ہمارے یہاں ایک بڑا عذاب یہ آ گیا کہ مذہبی اسکالر جو داڑیاں کاٹ رہے ہیں نا، ایک تو جرم اوپر سے اس کی توجیہ بھی، کہتے کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ داڑھی بڑھاؤ؟ یہ تو کلچر تھا۔ بھائی حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ بخاری مسلم کی کتنی ساری احادیث ہیں جن میں اعفاء کا حکم ہے، بڑھانے کا حکم ہے۔ کوئی ایک صحابی دکھا دیں جو داڑھی چھوٹی کرتے ہوں، کوئی ایک پیغمبر بتا دیں جن کی داڑھی چھوٹی ہو، بڑے آرام سے اس کو کہتے ہیں وہ تو کلچر کا حصہ تھا۔ واہ بھائی واہ، آپ سے ایک کام ہو نہیں رہا، آپ ایک سوسائٹی سے متاثر ہو گئے، آپ ماڈرن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ذرا لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں، تو اپنے گناہ کو آپ نے کیسے بہترین طریقے سے آپ نے اس پہ پردہ ڈالا ہے، اور اس کو کیسے اچھی آپ نے ایک جناب وہ ایک لیبل لگا دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلچر کی وجہ سے حکم دیا ہے۔ تو کلچر کی وجہ سے پیغمبر کسی بات کے آرڈر کلچر کی وجہ سے دینے کے لیے نہیں آتے۔ پیغمبروں کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ خدائی وحی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے اگر ایک کام نہیں ہوتا آپ توبہ کریں، اب لوگوں کو بتائیں کہ بھئی میں گناہگار ہوں، میں مانتا ہوں داڑھی بڑھانا لازم ہے۔ ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور اللہ ان کو کی مغفرت فرمائے، بڑے زبردست عالم تھے، بہت اللہ نے علم دیا، تقویٰ دیا، لیکن ایک بات تھی وہ داڑھی چھوٹی تھی ان کی، لیکن وہ کہتے تھے برملا کہ بھائی میرا یہ جرم ہے، میں مانتا ہوں۔ ان کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی، وہ کہتے تھے میں داڑھی چھوٹی کرتا ہوں لیکن میں اس پہ کوئی لیبل نہیں لگاتا، میں اس کو جائز نہیں قرار دیتا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ مجھے پوری داڑھی کی توفیق دے دے۔ مجھے ان کا یہ عمل بڑا اچھا لگتا تھا کہ چلو ایک غلطی ہے، ان سے کوئی وجہ ہوگی، مصلحت ہوگی، نہیں رکھ پائے، مجھے نہیں پتا وہ مصلحت کیا تھی، لیکن کم از کم ایسا تو نہیں ہے نا کہ اپنی ایک عمل کی وجہ سے شریعت ہی کو چینج کر دیا ہو۔ تو آج بہت سے اسلامی اسکالرز ہیں، ان سے داڑھی نہیں رکھی جاتی پوری، تو سیدھے سیدھے کہتے ہیں بھائی اللہ کا حکم ہے ہم نہیں کر پا رہے، ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم 100% سچے پکے مسلمان ہیں، ہم کمزور مسلمان ہیں، تو یہ کہہ دیں وہ، لیکن یہ کہ چینج ہی کرنا شروع کر دیا کہ جی کہاں ہے اسلام میں داڑھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا پورا اسلام داڑھی میں ہی ہے، کیا تمہیں داڑھی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ تو ہم نہیں کہتے پورا اسلام داڑھی میں ہے، لیکن پورے اسلام میں داڑھی بھی ہے بہرحال۔ تو اس لیے جو تراویح میں ہے نا، ایسے امام کو ترجیح دینی چاہیے جو مکمل داڑھی ہو، جس کی اس کی ایک برکت ہوتی ہے، آپ اس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں نماز میں، وہ گویا آپ کا پیغام، آپ کی جو دعا ہے سورہ فاتحہ میں جب وہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ کی طرف سے پڑھتا ہے نا، وہ ایک نمائندہ بن کے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے بغیر داڑھی والوں کے پیچھے جو تراویح پڑھنے کا رواج ہے یہ قابل اصلاح ہے، اس کو کوشش کریں ختم کرنے کی۔ داڑھی والوں کو، جو امام داڑھی رکھتا ہو اس کو پروموٹ کریں، اور پھر داڑھی بھی کافی نہیں ہے۔ بعض ائمہ ایسے ہوتے ہیں جو رمضانی امام ہوتے ہیں، وہ پورے سال بدماشیوں میں لگے ہوتے ہیں، ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، چوریاں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو وہ چھیڑ رہے ہوتے ہیں، فلمیں ڈرامے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں مصلی پہ مسجد میں آ کے وہ امام بنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان سے دم کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ ایسے امام کو چاہیے بھائی اپنی گھر میں نماز پڑھا لے تو، ٹھیک ہے نا، اپنی یہ قرآن مکمل کر لو۔ ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن مکمل نہ کریں، لیکن مسجد میں مصلی پہ بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو امام بنائیں جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو، اس میں تقویٰ ہو، اس میں کچھ صورت اور سیرت سے وہ شریعت کا پابند لگتا ہو، کیونکہ اس کے اثرات پھر مقتدیوں میں جاتے ہیں اور نماز کی برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ صحابہ کیوں اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کیونکہ امام جتنا مقدس ہوگا نماز بھی اتنی ہی جاندار ہوگی۔